الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ قبۃ الاسلام ودار الایمان وارض الہجرۃ ومثوى الحلال والحرام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محترم حضرات، سامعین کرام، آج آپ حضرات کے سامنے دنیا کی مقدس ترین شہر اور فضیلت والا شہر مدینہ منورہ کا تذکرہ کرنے کا ارادہ ہے کہ مدینہ منورہ یہ بہت ہی فضیلت والا شہر ہے، اور ہمارے اور آپ کے نبی آقا مدنی سرور دو جہاں فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے۔ آپ اسی شہر میں آرام فرما رہے ہیں، ہجرت کر کے آپ اسی شہر میں تشریف لائے اور ساری زندگی آپ نے مدینہ منورہ کے اندر گزاری، اور آج بھی آپ کا روضہ اقدس مدینہ منورہ میں ہی ہے۔ تو مدینہ منورہ کی فضیلت قرآن اور حدیث میں بہت آئی ہے، اس لیے ہر مسلمان کی یہ تمنا اور خواہش ہوتی ہے کہ وہ روضہ اقدس کی زیارت کرے اور مسجد نبوی کی زیارت کرے اور مدینہ منورہ کی زیارت کرے، جو کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ شہر ہے۔ مدینہ منورہ کے بہت سے فضائل قرآن اور احادیث مبارکہ کے اندر آئے ہیں۔ مدینہ منورہ کا نام پہلے یثرب تھا، اور یثرب کے معنی آتے ہیں مصیبتوں کی جگہ، بیماریوں کی جگہ، پریشانیوں کی جگہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے وہاں بہت ساری مصیبتیں آیا کرتی تھیں، پریشانیاں آیا کرتی تھیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو مدینہ منورہ سے تمام بیماریاں اور تمام مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم فرما دی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یمن کا بادشاہ تبع وہ 400 علماء کے ساتھ مدینہ منورہ کے قریب سے گزر رہا تھا، تو وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا۔ جب وہاں پر قیام کیا ان لوگوں نے تو جو 400 علماء تھے، یہودی علماء، نصرانی علماء، انہوں نے کہا شاہ تبع سے کہ پچھلی کتابوں میں یہ پیشین گوئی کی گئی ہے کہ یہ جو جگہ ہے یہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے، یہاں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائیں گے۔ تو شاہ تبع نے ان 400 علماء کے لیے گھر اور مکانات بنوائے، اور ان 400 علماء کو مدینہ منورہ میں بسایا، اور ان میں سے ایک عالم کو شاہ تبع نے خط دیا، جس خط میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ایمان اور اسلام کا اس نے تذکرہ کیا تھا، اور وہ خط دے کر اس عالم سے یہ فرمایا کہ تم مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو
اس کی وصیت کر جانا کہ یہ خط وہ اپنے بیٹوں تک پہنچا دیں اور وہ اپنے بیٹوں تک، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خط پہنچ جائے۔ اور ایک خاص مکان بنوایا تھا شاہ طبا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ہدیے میں وہ مکان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا تھا شاہ طبا نے۔ تو وہ خط اور وہ مکان اس عالم کے بیٹوں کے ذریعے سے آنے والی نسل تک پہنچتی رہی۔ بالآخر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ، جو ایک صحابی رسول ہیں اور جن کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 مہینے تک قیام فرمایا ہجرت کے بعد، جب ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ منورہ، تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے یہاں ہی آپ نے قیام فرمایا، اور یہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اسی عالم کی اولاد میں سے تھے جن کو شاہ طبا نے خط دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان بنوا کر کے دیا تھا۔ تو اس طرح سے 400 علماء کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو بسایا اور سجایا۔ مدینہ منورہ کے بہت سارے فضائل قرآن اور حدیث میں آئے ہیں۔ جو حدیث پاک میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ اسلام کا گنبد ہے، مدینہ ایمان کا مرکز ہے، اور فرمایا مدینہ ہجرت کی سرزمین ہے، اور فرمایا مدینہ حلال اور حرام کے علم کا مرجع ہے، جائز اور ناجائز علم کا مرجع ہے مدینہ منورہ۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ قیامت تک مدینہ منورہ اسلام کا مرکز رہے گا، یہ مطلب ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام مدینہ منورہ تک سمٹ کر رہ جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اسلام مدینہ منورہ تک سمٹ کر رہ جائے گا۔ فرمایا کہ جس طرح سانپ اپنے سوراخ میں لوٹتا ہے، اسی طرح ایمان مدینہ منورہ میں سمٹ جائے گا اور مدینہ منورہ تک ایمان رہ جائے گا۔ تو قیامت تک اس حدیث پاک کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے اسلام کا مرکز بنایا، اور مدینہ منورہ میں قیامت تک ایمان اور اسلام کا غلبہ رہے گا۔ جیسا کہ دوسری حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المدینۃ قبۃ الاسلام، مدینہ اسلام کا گنبد ہے، ودار الایمان، اور ایمان کا مرکز ہے، وارض الہجرتی، اور ہجرت کی سرزمین ہے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ ومثوى الحلال والحرام، کہ جائز اور ناجائز علم کا مرجع ہے۔ مدینہ منورہ کے فضائل میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ مدینہ منورہ میں طاعون کی بیماری نہیں پھیلے گی، اور مدینہ منورہ میں کانا دجال داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ میں نہ تو طاعون کی بیماری پھیلے گی اور نہ کانا دجال داخل ہوگا۔ یہ فضیلت ہے مدینہ منورہ کی۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ منورہ جو ہے یہ بہت ہی فضیلت والی جگہ ہے اور برکت والی جگہ ہے۔ آپ نے دعا کی مدینہ منورہ کے اندر کہ یا اللہ تو مدینہ منورہ میں ویسی یعنی دوگنی برکت عطا فرما جیسی برکت تو نے مکہ مکرمہ میں عطا فرمائی۔ تو مکہ مکرمہ سے دوگنی برکت
کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے کیا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں نہ تو طاعون کی بیماری پھیلے گی، مدینہ منورہ میں نہ تو کانا دجال داخل ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ منورہ کو فرشتوں سے گھیر رکھا ہے۔ مدینہ منورہ کی حفاظت فرشتے کرتے ہیں، اور ہر داخل ہونے کے راستے پر مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے تمام راستوں پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پہرے داری کے لیے مقرر فرما دیا۔ تو یہ فضیلت ہے مدینہ منورہ کی۔ اور آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو شخص مدینہ منورہ میں مرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ منورہ میں موت حاصل کرے کہ ایسے شخص کے لیے میں سفارشی بنوں گا۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ لوگوں نے زندگیاں گزار دی مدینہ منورہ کے اندر، اپنے گھر بار کو، وطن کو، اور اپنے محلات کو اور باغات کو بیچ کر مدینہ منورہ کی شب و روز کو انہوں نے قبول فرمایا، مدینہ منورہ میں قیام فرمایا۔ تو مدینہ منورہ کی حاضری اور مدینہ منورہ کی زندگی، اور خاص طور سے روضہ اقدس کی حاضری، یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ ہر مسلمان کی یہ تمنا اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ روضہ اقدس کی زیارت کر لے اور مدینہ منورہ کی زیارت کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کرنے کی وجہ سے شفاعت آپ کی واجب ہو رہی ہے، یعنی آپ کی شفاعت واجب ہوگی اس شخص کے لیے جو روضہ اقدس کی زیارت کرے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میرے قبر کی زیارت کی، میری زیارت کے لیے جو شخص آیا، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا اس کے مدینہ منورہ آنے کا، صرف روضہ اقدس کی زیارت کے لیے جو شخص آیا، کسی اور مقصد کے لیے نہیں، تو میں کل قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا، میں کل قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد میری قبر کی زیارت کی، گویا اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہے اس شخص کا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کرتا ہے، حقیقت میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس لیے روضہ اقدس کی زیارت کے لیے، مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے، محنت کرنی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روضہ اقدس کے پاس حاضر ہو کر مجھ کو سلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ میری طرف میری روح کو متوجہ کر دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، نیک بختی کی بات ہے، اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیں۔ اس سے پتہ چلا کہ روضہ اقدس کی حاضری یہ اہم ترین عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری یہ اہم ترین عبادت ہے۔ دنیا اور آخرت میں درجات کے بلند ہونے کی علامات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی حاضری۔ صحابہ بے چین ہو جایا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوتی تھی۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہو جاتے تھے۔ ایک اللہ کے ولی کا واقعہ ہے، علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں روضہ اقدس کے پاس موجود تھا۔ اس وقت ایک دیہاتی آیا
دیہات کا رہنے والا، اور اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، اور سلام پیش کرنے کے بعد اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت نازل فرمائی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ اپنے آپ پر انہوں نے ظلم کر لیا تھا تو یہ آپ کے پاس آتے اور آپ سے معافی طلب کرتے، اور اللہ سے معافی طلب کرتے، اور آپ سے درخواست کرتے کہ آپ ان کے معافی کی سفارش اللہ کے دربار میں کر دیں، تو لوجد اللہ تواب الرحیمہ، یہ لوگ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، مہربانی کرنے والا پاتے۔ علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ دیہاتی شخص آیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا، روضہ اقدس کے پاس سلام پیش کیا اور یہ آیت پڑھی، اور اس کے بعد اس نے یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ، میں حاضر ہوا ہوں، اپنے گناہوں کے معافی کا طلبگار ہوں، اس مقصد سے حاضر ہوا ہوں کہ آپ اللہ کے دربار میں میری معافی کی سفارش فرما دیں اور آپ بھی مجھے معاف فرما دیں۔ اور پھر اس نے کچھ عربی کے اشعار گنگنائے، اور پھر اس کے بعد وہ دیہاتی چلا گیا۔ علامہ عتبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری نیند لگ گئی، میں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عتبی، اس شخص سے جا کر کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ اللہ اکبر، اس شخص سے جا کر کہہ دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ تو یہ روضہ اقدس میں حاضری کی فضیلت ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روضہ اقدس کے پاس مجھ کو سلام پیش کرتا ہے تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، اور جو دور سے سلام پیش کرتا ہے، مجھ پر درود بھیجتا ہے، تو فرمایا فرشتے مجھ تک اس کا سلام اور درود پہنچاتے ہیں۔ تو بڑے فضائل ہیں مدینہ منورہ کے، روضہ اقدس کے اور مسجد نبوی کے۔ تو مدینہ منورہ حاضری کی کوشش ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، اور نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں مسجد نبوی میں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، آپ کے روضہ اقدس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ روضہ اقدس کی زیارت کی نیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا، یہ اہم ترین عبادت ہے، یاد رکھیے، اہم ترین عبادت ہے۔ مسجد نبوی کی فضیلت بھی ہے، وہاں مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی ہے، مسجد قباء ہے، مسجد قبلتین ہے، اور بھی بہت ساری مسجدیں ہیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگاریں موجود ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا مسجد نبوی میں 40 نماز پڑھنے کا ثواب بہت ہے، 40 نماز پڑھنے کی فضیلت آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری مسجد میں، میری اس مسجد میں 40 نماز اس طرح پڑھی کہ ان میں سے ایک بھی نماز اس کی نہیں چھوٹی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص میری مسجد میں 40 نماز اس طرح پڑھے کہ اس کی ایک نماز بھی نہ چھوٹے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 پروانہ عطا فرماتے ہیں۔ 40 نماز پڑھنے کی برکت سے مسجد نبوی میں جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرماتے ہیں۔ 40 نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو نفاق سے بری فرماتے ہیں۔ 40 نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے میری اس مسجد میں، ایک حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب دیگر مسجدوں کے مقابلے میں 1000 ہے۔
ایک نماز کا ثواب 1000 کے برابر ہے دیگر مسجدوں میں نماز پڑھنے کے مقابلے میں۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر ہے، اور فرمایا کہ یہ میری مسجد آخری مسجد ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نبی کی تعمیر کردہ مسجدوں میں سے سب سے آخری مسجد ہے، کیونکہ اس کی تعمیر میں نے کی ہے۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر، ایک روایت کے مطابق، اور دوسرے روایت کے مطابق 50,000 نماز کے برابر ثواب ہے۔ تو مسجد نبوی میں زائرین کو چاہیے، حج اور عمرہ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کثرت سے عبادت کا اہتمام کرے، نماز کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، درود شریف کا اہتمام کرے۔ جب مدینہ منورہ جانے کا وقت آ جائے تو وہ مدینہ منورہ کے آداب کا خیال کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں داخل ہوا جائے، شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ، جیسے کوئی محبوب جیسے اپنے محب سے ملاقات کے لیے جاتا ہے، اسی طریقے سے شوق اور ذوق کے ساتھ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، پورے اصول اور آداب کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہونا چاہیے۔ اور جب داخل ہو تو یہ دعا پڑھے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا، کہ اللہ مجھے اچھی طریقے سے داخل فرما اور اچھی طریقے سے نکال، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما کہ جس میں تیری مدد ہو، ایسی حکومت عطا فرما جس میں تیری مدد ہو۔ یعنی اچھے انداز سے مدینہ منورہ میں داخل ہونا، اچھے انداز سے مدینہ منورہ سے نکلنا، یہ زائرین کے لیے نہایت ہی ضروری، اور ادب کے ساتھ داخل ہو، ہر مقام پر ادب کا لحاظ ہو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ذرا سی بے ادبی کرنے پر نہ معلوم کس سزا میں اور کس عذاب میں اللہ مبتلا فرما دے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ اس لیے ادب بہت ہی ضروری ہے۔ درود شریف پڑھتے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوں۔ روضہ اقدس کی حاضری کے لیے جب جائیں تو افضل یہ ہے کہ نہا لیں، غسل کر لیں، وضو بنا لیں، اچھے لباس استعمال کر کے خوشبو کا استعمال کریں، اور پھر روضہ اقدس کی حاضری کے لیے جائیں۔ روضہ اقدس سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر تک ایک بہت ہی عظیم جگہ ہے دنیا کے اندر، بہت ہی عظیم جگہ ہے۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ اللہ اکبر، جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جو اس جگہ داخل ہو گیا اس کا نام ریاض الجنہ ہے، فرمایا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جنت کا ٹکڑا ہے وہ، میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی اس پوری جگہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور منبر کے درمیان جو ریاض الجنہ ہے اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، کیونکہ یہ جنت کا حصہ ہے، جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے جو اس جگہ داخل ہو گیا، ریاض الجنہ میں جو داخل ہو گیا، جس نے نماز پڑھ لی، عبادت کر لی، وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ریاض الجنہ کی یہ فضیلت ہے کہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور اسی ریاض الجنت میں 7 ستون ہیں، بہت ہی مبارک ستون ہیں، بابرکت ستون ہیں۔ ان کے باقاعدہ طور پر نام ہیں ان ستونوں کے، اور ان کی ایک تاریخ ہے ان ستونوں کی۔ پہلے ستون کا نام کیا ہے؟ اسطوانہ حنانہ۔ دوسرے ستون کا نام کیا ہے؟ اسطوانہ ابو لبابہ۔
تیسرے ستون کا نام اسطوانہ وفود، چوتھے ستون کا نام اسطوانہ حرص، پانچویں ستون کا نام اسطوانہ جبرائیل، چھٹے ستون کا نام اسطوانہ سریر۔ یہ اسطوانہ سریر ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تھے، اور ساتویں ستون کا نام اسطوانہ عائشہ۔ یہ 7 ستون ہیں ریاض الجنہ میں، جہاں پر جگہ مل جائے زائرین کو تو اس جگہ پر 2 رکعت نماز پڑھ کر کے دعا کرنا چاہیے۔ اسطوانہ حنانہ، اسطوانہ ابو لبابہ، اسطوانہ وفود، اسطوانہ حرص، اسطوانہ جبرائیل، اور اسی طرح سے اسطوانہ سریر اور اسطوانہ عائشہ۔ اس کی مختصر سی تعریف بھی آپ کے سامنے آ گئی۔ اسطوانہ حنانہ اس ستون کو کہتے ہیں کہ جہاں پر ایک کھجور کا درخت تھا، اور اس کھجور کے درخت پر ٹیک لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے، لیکن جب ممبر رسول بن گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر سے خطبہ دینا شروع کر دیا، تو کھجور کا درخت رونے لگا تھا، چیخنے اور چلانے لگا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے گفتگو فرمائی اور فرمایا کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ میں تم سے جنت میں ملاقات کروں؟ تو اس نے کہا ہاں، تو آپ نے کہا پھر تو دفن ہو جا، تو وہیں پر دفن ہو گیا۔ اسی جگہ پر اسطوانہ حنانہ ہے۔ دوسرا اسطوانہ ابو لبابہ، جہاں پر صحابی رسول حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے جس ستون سے اپنے آپ کو باندھ دیا تھا، اور آپ کی توبہ کی آیت نازل ہوئی تھی، آپ کی توبہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی، پھر آپ کو کھولا گیا تھا، اس کو اسطوانہ ابو لبابہ کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اسطوانہ وفود، یہ وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفود سے، باہر سے آنے والے لوگوں سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ تیسرے نمبر پر اسطوانہ حرص، یہ وہ جگہ، وہ مقام ہے جہاں پر صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے، آپ کی نگرانی کے لیے پہرے داری کیا کرتے تھے، اور یہ روضہ اقدس سے بالکل قریب ہے، یہ جگہ بالکل ہی ملا ہوا ستون ہے یہ اسطوانہ۔ واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا، تو پھر صحابہ کرام نے پہرے داری دینا بند کر دیا، کیونکہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا وعدہ لے لیا۔ اسطوانہ جبرائیل، یہ وہ مقام ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوتی تھی۔ اسطوانہ سریر، یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اسطوانہ عائشہ، یہ وہ مقام ہے جہاں کے بارے میں، جس جگہ اور مقام کے بارے میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس جگہ عبادت اور توبہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ ریاض الجنہ میں ہے یہ 7 ستون۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر جو ہے، جو قبرستان ہے جس کا نام جنت البقیع ہے، اس کی زیارت بھی زائرین کو کرنا چاہیے، اور اس کی بھی بہت فضیلت قرآن اور حدیث پاک کے اندر آئی ہے۔ تقریباً 10,000 صحابہ کرام جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، بنات اور صحابیات، وہ جنت البقیع میں مدفون ہیں۔ تو جنت البقیع کی زیارت بھی زائرین کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عام طور پر جنت البقیع جو ہے وہ صبح میں اشراق کے وقت اور شام میں عصر کے وقت اس کا دروازہ کھولا جاتا ہے، تو اس وقت کا خاص طور سے زائرین کو خیال رکھنا چاہیے کہ عصر کے وقت اور اشراق کے وقت جنت البقیع میں جانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وہاں جتنے بھی صحابہ اور صحابیات اور اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، سب کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر مسجد قباء، یہ فضیلت والی مسجد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو آپ نے مدینہ منورہ سے قریب مدینہ منورہ میں ہی مسجد قباء کی تعمیر فرمائی، اور آپ ہفتے میں ایک دن، سنیچر کے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے، اور اس میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے تھے،
اور آپ نے مسجد قباء کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ادا کرنے کا ثواب مسجد قباء میں 1 عمرہ کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے مسجد قباء میں ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے، اور ایک روایت میں ہے کہ ہفتے میں سنیچر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے۔ اور آپ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کثرت سے مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ وہ ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو مسجد قباء تشریف لے جاتے تھے اور 2 رکعت نفل نماز ادا کیا کرتے تھے، اور مسجد قباء میں جھاڑو دیا کرتے تھے کہ اس مسجد کی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ مسجد قباء اسی طریقے سے مسجد قباء کے ساتھ ساتھ مدینہ منورہ کے اندر ایک پہاڑ ہے، احد پہاڑ۔ یہ بہت فضیلت والا پہاڑ ہے، مشرقی جانب تقریباً 4.5 کلومیٹر کی دوری پر ہے احد پہاڑ مدینہ منورہ کے اندر۔ اس احد پہاڑ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ یہی وہ پہاڑ ہے کہ جس کے دامن میں غزوہ احد، عظیم مارکہ اسلام کا غزوہ احد پیش آیا، جس میں 70 جلیل القدر صحابہ 6 شوال کو 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، اور یہ تمام کے تمام صحابہ وہیں یعنی احد کے میدان میں، احد کی وادی میں ہی مدفون ہیں۔ اور ان صحابہ میں سے سب سے عظیم شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو سید الشہداء کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ تمام شہداء کے سردار ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، یہ مقام ہے ان کا۔ تو شہداء احد کی زیارت کرنا، شہداء احد کی بھی زائرین کو زیارت کرنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اس وادی میں، اس مقام پر جا کر زائرین مدینہ کو، شہداء احد کو یاد کرنا چاہیے اور ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جو خاتون جنت ہیں، وہ ہر جمعے کو خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہر جمعے کو احد تشریف لے جاتی تھیں اور شہداء احد کے لیے ایصال ثواب کیا کرتی تھیں اور زار و قطار رویا کرتی تھیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو اور شہداء احد کو یاد کر کے۔ تو احد کی بھی زیارت زائرین کو کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری زیارت کی جگہیں ہیں مدینہ منورہ کے اندر۔ پورا مدینہ منورہ ہی زیارت ہے، وہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک پڑے ہیں۔ مسجد قبلتین ہے، یہ وہ مسجد ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز ادا فرما رہے تھے، 2 رکعت آپ نے ادا کی تھی اور 2 رکعت ادا کرنے کے بعد حکم آ گیا تھا، آیت نازل ہو گئی تھی کہ اے نبی جی آپ اپنا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف سے پھیر کر، ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر لیجئے، مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ چنانچہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد یہ حکم آیا تھا کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، مسجد اقصیٰ سے اپنا رخ ہٹا لیجئے۔ تو 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعت میں آپ نے تمام صحابہ کے ساتھ اپنے رخ کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیا تھا۔ اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، 2 قبلوں والی مسجد۔ ایک نماز، ظہر کی نماز ایسی نماز ہے کہ 2 قبلے کی طرف ادا کی گئی ہے۔ 2 رکعت مسجد اقصیٰ کی طرف ادا کی گئی اور 2 رکعت مسجد حرام کی طرف رخ کر کے ادا کی گئی ہے۔ اور یہ معلوم ہے آپ لوگوں کو کہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے 17 مہینے تک مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ 17 مہینے کے بعد مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم آیا اور ظہر کی نماز میں آیا۔ مسجد قبلتین وہ بھی عظیم الشان مسجد ہے، اس کی بھی زیارت کرنی چاہیے۔ تو مدینہ منورہ جو ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے، اور مدینہ منورہ کی زیارت مسلمانوں کو کرنا چاہیے، روضہ اقدس کی زیارت کرنا چاہیے۔ جب روضہ اقدس پہ حاضری ہو روضہ اقدس پہ حاضری ہو تو ادب احترام کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ ان الفاظ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرنا چاہیے، اور پھر آپ کو سلام پیش کرنے کے بعد دائیں طرف ایک قدم آگے بڑھا کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرنا چاہیے ان الفاظ کے ساتھ: السلام علیک یا خلیفۃ رسول اللہ، السلام علیک یا وزیر رسول اللہ، السلام علیک یا صاحب رسول اللہ فی الغار۔ ان الفاظ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرنا چاہیے، اور پھر ایک قدم اور دائیں طرف ہٹ کر کے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرنا چاہیے: السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر الفاروق، اور پھر اس کے بعد ادب سے آگے نکل جانا چاہیے۔ تو یہ سلام پیش کرنا یہ نہایت ہی ادب احترام کے ساتھ، اس جذبے اور اس شوق کے ساتھ اور اس استحضار کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ جب ان اصول اور آداب کے ساتھ ہم مدینہ منورہ میں داخل ہوں گے، سلام پیش کریں گے، عبادتوں میں وقت کو گزاریں گے، گناہ سے بچیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے گا، اور جب واپسی ہوں تو بہت ہی ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہوئے کہ یا اللہ جو بھی کمی کوتاہی رہ گئی مدینہ منورہ کی حاضری میں اس کو معاف فرما، اور ہماری مدینہ منورہ کی حاضری کو قبول فرما، اور بار بار حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو اور پوری امت کو بار بار مدینہ منورہ کی اور روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔